بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں شہزاد راٹھور۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب اور خواجہ کاشف میر صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی وجہ سے ریاست کا 15 ارب کا نقصان ہوا ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران۔ اس کے علاوہ آج لیگی قیادت پر پیسے لے کر ٹکٹ دینے کا، ٹکٹ تقسیم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے کروڑوں کی رقم کا۔ یہ کون سے رہنما نے لگایا ہے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پارٹی ٹکٹوں کے خلاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی ہے۔ کون کون سے حلقوں میں کون کون سے رہنماؤں نے بغاوت کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج جماعت اسلامی نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تجزیہ کریں گے، یہ خز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی تحریک، لانگ مارچ اور دھرنے میں اسٹیٹ نے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا کیا غلطی کی، کس کس مقام پر غلطی کی، اور اب اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم جناب راجہ کفیل صاحب۔ راجہ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں حکومت کی طرف سے آج سیکرٹری اطلاعات نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اسٹیٹ کا 15 ارب کا نقصان گزشتہ ایک ماہ میں ہوا۔ کیا واقعی ایسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی راٹھور صاحب، بالکل آج جو حکومت آزاد کشمیر ظاہر وزیر اطلاعات صاحب نے تو آج استعفیٰ دے دیا تھا، تو ظاہر ابھی جو حکومت کی نمائندگی ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات ہی کر رہے ہیں۔ تو سیکرٹری اطلاعات نے آج جو ڈی ایچ جی ہیڈ کوارٹر اور جو مسعود کشفی کے ساتھ ان کا مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے کہ جو گزشتہ اس عرصے کے دوران جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو احتجاج شروع کیا، ریاست مخالف بیانیہ بنایا، اور جو بنیادی جو ایشوز تھے عوام کے حقوق کا جو بیانیہ لے کر چلے تھے، اور وہ اب کہاں کھڑا ہے، انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا۔ ڈی ایچ جی نے پولیس کے حوالے سے جو پولیس کے لوگ اہلکار زخمی ہونے، باقی لوگ، اور انہوں نے جو حکومت جو سیکرٹری اطلاعات نے جو حکومت جو ریاست کا یا لوگوں کا جو عوام کا جو نقصان ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ راٹھور صاحب کہ یہ جو مئی 2023 میں جب پونچھ ڈویژن میں بالخصوص جو عباس پور، ہجیرہ، راولہ کوٹ میں آٹے کی قلت کے خلاف جب یہ احتجاج شروع ہوا، پھر اگست میں جا کر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے جو میرپور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اور مظفر آباد میں یہ جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، آٹے کے ایشوز کے، یہ دو ایشوز پہ جا کر یہ آ گیا۔ پھر اس میں سے آ گیا ٹیکس ریفارمز آ گئے، کوئی حکومت ٹیکس بڑھا دی فوری طور پر، زمینوں کی انتقال کس طرح، اور اس طرح یہ 3-4 ایشوز لے کر پھر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزیر اعظم صاحب نے۔ یہ 3-4 جو بنیادی مسائل ہیں ان کو لے کر تو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، کیونکہ عوام کے یہ بنیادی مسائل تھے، ایک عام شخص ان سے متاثر تھا، لہٰذا عوام کی ہمدردیاں آ گئی فوری طور پر۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے جوائنٹ عوامی ایکشن سب سے بڑا سول سوسائٹی فورم بن گیا، نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا سول سوسائٹی فورم۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا کوئی فورم یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا جس نے اس طرح عوامی حقوق سیاسی جماعتیں اس میں نہیں تھی، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو محترم انور الحق صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے جان بوجھ کر سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا، اور اس نے کہا کہ میرا ریاست پاکستان کے ساتھ میرا ڈائریکٹ رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لہٰذا اس نے انور الحق نے یہ کیا جو زیادتی کی آزاد کشمیر کی سسٹم کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ میں یہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں یہ کیا بیچتی ہیں، وہاں زرداری اور نواز شریف صاحب کیا بیچتے ہیں، اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹ، کیونکہ میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو لہٰذا اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو بائی پاس کر کے تو وہ شخصی آمریت قائم کی اس نے آزاد کشمیر۔ اس سے یہ ہوا راٹھور صاحب کہ اس نے پہلے کابینہ نہیں بنائی، جب کابینہ بنا دی تو وہ وزراء کو جب محکمے نہیں دیے، تو وہ جو ایک انارکی ہوئی، جو حکومت کے جو ذمہ داران تھے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو خلا پیدا ہوا سیاسی طور پر، اس خلا کو جا کر پر کر دیا یہ آٹے، بجلی اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لے کر۔ ابھی کیونکہ راٹھور صاحب غیر سیاسی فورم تھا، اس میں زیادہ تر وہ اتاجر لوگ تھے، اور انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو شامل بھی نہیں ہونے دیا۔ جماعت اسلامی لوگ شامل ہوتے رہے پارٹیاں چھوڑ کے یا پارٹیوں سے جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ اچھے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ہم اس کو ہائیجا کریں، جا کر تقریریں کریں، اور لیکن اس میں قوم پرستوں نے تو پھر ہائیجا کیا، کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کی سیاسی جدوجہد تھی، ایک مخصوص نظریے کو لے کر چل رہے تھے۔ تو وہ جب فورم اکٹھا ہو گیا، لوگ آ گئے، تو انہوں نے جا کر اس کو جو کیش کیا، اور کیش کرنے کے بعد جو کچھ ہوتا رہا راٹھور صاحب،
یعنی آپ یوں کہیں مئی 2024 اور پھر ستمبر 2025 اور پھر جا کر یہ جو ابھی جو حالات ہیں گزشتہ 1 ماہ سے آزاد کشمیر میں، تبھی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اب آپ اس ریاست کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ ان کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت اور حق حکمرانی، لیکن یہ کبھی اسمبلی میں آئے نہیں، کبھی یعنی حق ملکیت ہے ان کا دعویٰ ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حق ملکیت اور حق حکمران. ان سے پوچھو اس کی وضاحت کیا ہے. یعنی آزاد کشمیر جو موجودہ نظام ہے، آپ کسی قانون آئین ضابطے کے تحت ہر بندہ کام کرتا ہے. ہمارا اخبار ہے، اخبار کے ضابطے ہیں، صحافیوں کے ضابطے ہیں، وکلا کے ہیں، سول سروینٹ، یعنی ایک آپ ایک نظام کے تابع ہیں، سارے ریاست کے تابع ہیں. یار میں کہتا ہوں ریاست کے تابع ہیں نا، آپ ایک ریاست ہے آزاد جموں کشمیر، اس کا آئین ہے، دستور ہے. آپ جب کہیں یہ جو اسمبلی کو بھی ہم نہیں مانیں گے، جماعتوں کو بھی نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانیں گے، اور آپ نے کہا نہیں ہم کون ڈائریکٹ طالبان کی طرز کی اس سے ڈائریکٹ ہم مانتے ہیں یہ 53 ڈنگر وہ توہین آمیز. انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، آزاد کشمیر اسمبلی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا نہیں ہم ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور غلطی ہوئی رہی، یعنی غلطیاں ہوتی رہی. اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی، آزاد کشمیر اس وقت حکومت سے غلطی ہوئی. تو یہ دیکھتے آج یہ راٹھور صاحب نہیں، یہ 15 ارب کا اسٹیٹ کا نقصان ہے. آخر دیکھو اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نقصان ہوگا. آپ اگر اعداد و شمار نکالیں جو لوگوں کے نقصان آتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی نقصان ہوا، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، ریاست کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں. آپ اگر یہ مجموعی طور پہ دیکھیں تو صرف یہ جو 6 جون سے آج بھی 6 جون ہے، 6 جولائی ہے، 6 جولائی 1 ماہ ہو گیا ہے. اس 1 ماہ میں آزاد کشمیر بند ہے، کتنا نقصان ہو گیا. یعنی وہاں آپ کا انٹرنیٹ بند ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، اور بے شمار بچے آزاد کشمیر سے پنڈی شفٹ ہو گئے ہیں کہ ہم کیونکہ یہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو جو جاب کرتے ہیں، جس نے کوئی ریسرچ کرنا ہے، باقی چیزیں، وہ بچے مجبور ہو کر رہتے ہیں. یہ نقصان نہیں ہے. اب ایٹ دی اینڈ کدھر لے جا رہے ہیں بات. ابھی آپ وہاں 1 ماہ سے راولہ کوٹ میں دھرنا ہے، وہاں آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ایک نقطہ لے کر کے کہ مہاجرین کی نشستیں، جب آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اسمبلی نے کہہ دی یار اس طرح کے ساتھ آئینی مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے مطالبے پر آئینی اسمبلی کی یعنی نشستیں کیسے ختم کریں؟ تو لہٰذا آج جو حکومت نے اعداد و شمار پیش کیے تو اس سے نقصانات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن آج پھر سوال ہوگا کہ یہ ہم کہاں کھڑے کرتے ہیں، یعنی جو عوام کے بنیادی حقوق کی اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کاشف میر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو 15 ارب کا اسٹیٹ کا نقصان ہوا، کیا اس کی ذمہ دار صرف عوامی ایکشن کمیٹی ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار صرف اسٹیٹ ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، یا کون ہے؟ اور اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ راٹھور صاحب بہت شکریہ. جب بھی پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا نقصان ہوتا ہے. عوام کا نقصان بھی بالآخر اسٹیٹ کا نقصان ہی ہوتا ہے. اور عوام کون ہے؟ وہ اسٹیٹ کے پارٹ ہیں. ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جب معاشرہ ترقی کرتا ہے، اسٹیٹ ترقی کرتی ہے. بنیادی بات یہ ہے. یہ جو 15 ارب روپے کا ایک ایسٹیمیٹ جو آج سیکٹر اور جو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں مظفرآباد کے، عرفان مسعود کشفی، انہوں نے سامنے لایا، اور انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جی 79 نئے جو مقدمات ہیں وہ بھی ان کا بھی اندراج ہوا ہے. انہوں نے کافی تفصیل شیئر کی کہ کون کون سے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کے واقعات پیش آئے، ہاسپٹلز میں کیا ہوا. انہوں نے ایک سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ کے کسی اسٹیک ہولڈر نے آ کے کوئی اعداد و شمار تو دیے نا. ورنہ پریکٹیکلی مظفرآباد، پونچھ اور میرپور تینوں ڈویژن کے جو کمشنر ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ان کی طرف سے کوئی معلومات پبلک نہیں ہوتی. آپ رسپانس اس وجہ سے فیک نیوز کا بہت جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. یہاں پہ لائیو کال اٹھا کے دیکھ لیں، کال کسی کو کر کے دیکھ لیں. آپ کو کمشنر میرپور نے رسپونڈ نہیں کرنا، آپ کو نہ مظفرآباد والے نے کرنا ہے، نہ راولہ کوٹ والے نے کرنا ہے. ویسے یہ لوگ ذمہ داری نہیں لیتے. آئی جی آفس کی طرف سے، اس کے ترجمان کی طرف سے پریس ریلیزیں جاری ہوتی ہیں، لیکن چیف سیکرٹری کی طرف سے بھی رسپانس نہیں آتا. کیونکہ ان کی بھی ایک ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے. تو یہ جو بہت سے فیکچوئل جو ڈیٹا وائز جو بہت سی چیزوں میں جو ابہام پیدا ہوتا ہے، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی جواب دہی کسی کی نہیں ہے. اب کس سے پوچھیں گے؟ نہ کوئی آپ کو ڈی سی جواب دے گا، نہ کوئی ایس پی جواب دے گا. یہ جواب ہی نہیں دیتے. جب ان سے پوچھا جائے یہ کہتے ہیں جی اصل تو ہوتا ہے ان چیزیں، ذمہ دار تو آپ ہیں نا. دوسرا اس اسٹیٹ کے اندر پھر بھی ابھی بھی تو ایک گورنمنٹ تو بیٹھی ہے نا راٹھور صاحب. چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، ان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، کابینہ بیٹھی ہے. آئے لوگوں کے سوالات جوابات اوپن فورم کریں، میڈیا کے ساتھ کریں، یہاں پہ کریں، مظفرآباد میں کریں، راولہ کوٹ میں کریں، دوسری جگہوں پہ جائیں اور جا کے گفتگو کا حصہ بنیں. لیکن ہم نے دیکھا
کہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہو کے تو اسلام آباد میں آ کے جتنے گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر تھے سارے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے، کوئی کشمیر ہاؤس میں، کوئی یہاں پہ، کوئی بیریا میں، کوئی ڈی ایچ اے میں۔ موقع محل کے اوپر آپ کو چند لوگ نظر آئیں گے جو اپنی الیکشن کمپین خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں، وارڈ وائز لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ سائڈ آپ کو بالکل ہی الگ نظر آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے کہ جو سیکرٹری انفارمیشن اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر نے پریس کانفرنس کی، کچھ اعداد و شمار سامنے لائے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹیمیشن انہوں نے جو کی ہوگی وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگی، لیکن یہ جو 15 ارب روپے کا نقصان نہیں ہے راٹھور صاحب، آزاد کشمیر کا فاصلہ اسلام آباد سے 100 کلومیٹر کا بھی نہیں ہے۔ مختلف جگہوں سے دیکھ لیں، میر پور ویہ سے دیکھیں، مظفر آباد سے دیکھیں، راولا کوٹ سے دیکھیں، لیکن یہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ اب 1000 کلومیٹر کا فاصلہ بن گیا ہے۔ یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ آپ کے معاشی نقصان جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، لیکن جو دوریاں، قدورتیں اور جو نفرتیں بن گئی ہیں راٹھور صاحب، وہ اس قدر بن گئی ہیں کہ یہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا کیا فاصلہ۔ مہاجر سیٹیں اس قدر خوفناک تھیں، اس قدر بھیانک تھیں کہ یہ فاصلے بڑھائے جاتے، ان کی بنیاد پر آپ اتنی دوری بڑھاتے؟ یہ تو بڑھائی تو عوامی ایکشن کمیٹی نے، نفرتیں تو عوامی ایکشن کمیٹی نے پھیلائی ہیں، سیٹیں تو 50-60 سال سے اسمبلی میں چل رہی ہیں، لیکن راٹھور صاحب اور اس سے کوئی نقصان بھی اتنا بڑا ریاست کو نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک لینتھی ٹاپک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بالکل میں مختصر ناظرین کے لیے جو میرے پاس اس کی معلومات میں وہ دے سکوں۔ دیکھیں، مہاجرین کا جو ایشو تھا 12 سیٹوں کے اوپر، تو وہ اس حد تک ان کا مطالبہ درست تھا کہ ان کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، ان میں خرابیاں ہیں، وہ سب نے تسلیم کیا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے تسلیم کیا، وہ ریاست کے اداروں نے تسلیم کیا، فارمولے دیے گئے نا کہ 6 کر لیتے ہیں، 6 انڈائریکٹ کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ لچک دکھائی گئی نا، یہ نہ کہیں کہ لچک اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ خرابی تھی کہ جس کو دور کرنے کی ہاں، کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ لچک دکھائی نہیں، لچک دکھائی، اس حد تک دکھائی، اور دوسری طرف وزراء کی خود سے اسٹیٹمنٹیں تھی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بن گئے، ووٹ بن گئے۔ اس حد تک عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ درست تھا کہ ان میں خرابیاں ہیں، لیکن ان کو ختم کرنے کا جو مطالبہ تھا، جو ہارڈ لائن تھا، وہ ان کا مطالبہ درست نہیں تھا۔ اور جو اس نقطے کے اوپر جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا، جب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریاست کے ذمہ دار لوگ، وفاقی گورنمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ، ساری کی ساری عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے جو ممبران تھے، جس کو بعد میں اس کمیٹی کو گورنمنٹ نے کالعدم قرار دیا، ان کی منتیں کرتے رہے کہ جی آپ اس معاملے میں لچک دکھائیں، کچھ ٹائم دیں۔ تو میرا خیال ہے ان سے یہ غلطی ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا، اور وہ اس مسئلے کو سیٹل کر سکتے تھے، نہیں کیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اگر یہ مطالبے 38 سے 1 سے لے کر 38 تک انہوں نے جو ایک نمبر بنایا اس کو 38 پہ لے آتے، یہ اس کی ترتیب الٹ کر دیتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا؟ لیکن باقی سول 37 سوسائٹی سال کی ہو تحریک جاتے میں راٹھور صاحب ہوتا کیا ہے؟ سول سوسائٹی کی تحریک ہوتی ہے بیسکلی پریشر گروپ ہوتا ہے۔ وہ پریشر گروپ یہ کرتا ہے کہ اپنے مختلف مطالبات پرامن طریقے سے اپنی کمپین کرتا رہتا ہے، اور جب ان کی بات سنی جائے، معاہدے ہو جائیں، جس طرح سے تاریخی نوعیت کے معاہدے ہوئے پچھلے 3 سال کے اندر، لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ملا، تاجر کمیونٹی کو ریلیف ملا، ہر مکتبہ فکر کے آدمی کو ریلیف ملا۔ اب انہیں یہ چاہیے یہ تھا کہ یہ ایک چیز کے اوپر، اس سیٹوں کے اوپر ہٹ درمی نہ دکھاتے یا ناپرستی نہ دکھاتے، یہ اس ایجنڈے کو بقیہ رکھ کے آدھا سیٹل کر کے کچھ سیٹوں کا جہاں تک ختم ہو رہی تھی وہاں پہ کر کے تو اگلی کال دے دیتے کہ جی ہمارے باقی جو مطالبات ہیں ریمیننگ جو گورنمنٹ نے گارنٹی کی ہوئی ہیں، پائپ لائن میں ہے، تو ہم اگلے 3 ماہ 4 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ راٹھور نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا ایک میٹنگ میں کہ میں نے کہا تھا جی اگر آپ کے یہ 38 مطالبات پورے کر لیتے ہیں، مہاجر نشستیں بھی آپ کے مطالبے کے مطابق ختم کرتے ہیں، تو کیا اب کی تحریک ختم ہو جائے گی، بس کر دیں گے آپ؟ جی نہیں، ہم تو اور مطالبے لے کر آئیں گے۔ مطلب ہے ان کے مطالبے لینا راٹھور صاحب کو جرم نہیں ہے نا، نہیں، لیکن ایک تحریک کو بلا جواز آپ اس کو طول دینا جاری رکھنا، یہ تو غلط ہے۔ اب آپ آل فار ونس لیں مطالبے جو بھی ہیں، ایک بار لیں، یہ مطالبے پورے ہو جائیں مطالبے تو ٹھیک ہے، پھر تحریک وہاں ختم بھی تو ہو سکتی ہے، ضروری ہے کہ ایک تحریک آپ نے جاری رکھنی ہے۔ راٹھور صاحب، سول سوسائٹی کی تحریکیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، ان سے غلطی کیا ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ سول سوسائٹی کی تحریک سے بڑھ کے یہ سیاسی تحریک انہوں نے شروع کر دی تھی۔
انہیں سیاسی طور کے اوپر اپنے آپ کو منظم کر دینا اور پھر چاہیے جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی اس طرح، ہم نہیں کہتے تھے، ہم نے ہمیشہ مخالفت کی اس بات کی کہ کوئی را فنڈڈ ہے یا بیرونی اشاروں پہ چل رہی ہے، ہم نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی، لیکن ان کو بھی تو اس بات کا احساس تھا کہ ان کی تحریک سے فائدہ الٹیمیٹلی جا کے بھارت کو ہو رہا ہے، بھارتی بیانیے کو ہو رہا ہے، بھارتی میڈیا پہ جو نظر آ رہا ہے، ہم اگر دیکھ رہے تھے تو یہ بھی تو دیکھ رہے تھے نا، اس پہ انہوں نے مطلب نہیں کیا۔ اب خواجہ مہران اور سردار امان کی جو آج کی تقریر ہے، کل کی تقریر ہے، وہ سنیں، وہ تو کھل کر اب بھارت کی حمایت کرنے لگے ہیں، پاکستان کی شدید ترین مخالفت میں وہ دونوں رہنما۔ اگر آج بھی ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ یہ ان دونوں کا بیانیہ صحیح نہیں ہے تو ان کو چاہیے نا کہ ان دونوں کو بیک سٹیج کر دیں کہ ان کا بیانیہ درست نہیں ہے، لیکن یہ اب فرنٹ سٹیج پہ ہیں اور جو پاکستان کے حق میں آوازیں تھیں وہ دب گئی ہیں وہاں پہ راٹھور صاحب مجھے تھوڑا سا 2 منٹ آپ جی دیکھیں، یہ معاملہ جب خراب ہوا نا، خراب کیسے ہوا؟ 30 مئی کو مذاکرات ناکام ہوئے، گورنمنٹ نے کہا جی ہم 7 تاریخ کو آپ کو جواب دیں گے کہ آیا ہم یہ ختم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا کہ جی گورنمنٹ نے 7 دن کا وقت لیا، وفاقی گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ اور اسٹیک ہولڈر نے کہا جی کہ ہم آپ کو 7 جون کو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 مئی تک عوامی ایکشن کمیٹی دہشت گرد کالعدم نہیں تھی، کامیاں نہیں تھی، یہی بات ہوئی جی۔ 5 جون کو جب عمر نذیر کشمیری کو گرفتار کرنے کی کوشش میں اس کا ایک ساتھی شہید ہو گیا، عمر نذیر کشمیری کو یہاں پہ گولی لگی، ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، انٹرنیٹ 11 بجے بند ہو گیا اور 11 بجے کے قریب عمر نذیر کشمیری کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ 7 تاریخ تو نہیں تھی، 5 تاریخ تھی نا، ٹھیک ہے۔ 6 تاریخ کو پورے آزاد کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، کس کا؟ گرفتار کرنے کے لیے۔ 5 6 انٹرنیٹ بند، ساری فیسلٹیز جو تھی وہ ساری کی ساری بند ہو گئی اور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ 7 ابھی نہیں آئی۔ اچھا، تبھی 6 کو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے کہ اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، جسے ہفتہ پہلے ہم مذاکرات کر رہے تھے وہ کالعدم ہو گئی۔ بعد میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ را فنڈنگ بھی تھی، یہ دہشت گرد بھی تھی، یہ پہلے بھی بعض حلقوں کی جانب سے الزام لگائے جاتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر سپیس نہیں چھوڑی تھی، ریاست بہت بڑی ہوتی ہے اور ریاست کے پاس دل گردہ بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر دفعہ ریاست سرنڈر کرے۔ دیکھیں یہ جب تحریک شروع ہوئی راٹھور صاحب، یہ شروع ہوئی کہ ہم نے اپنی اسمبلی سے، اپنے وزراء سے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بنیادی رائٹس لینے ہیں۔ یہ بالکل درست شروع ہوئے کہ عوامی اصلاحات کی تحریک تھی، بنیادی رائٹس کی تھی۔ جب مذاکرات ہوئے تو راجہ کفیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ایک سازشی ذہن کا شخص جو تھا وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم تھا، اس کا نام چودھری انوار الحق تھا، کہ جس نے ایم ایل اے کی گورنمنٹ بنائی، پولیٹیکل سیٹ اپ کو ختم کیا، اپوزیشن حکومت کے رول کو ختم کیا اور خود سارے اختیارات استعمال کرنے شروع کیے۔ یہ انوار الحق صاحب کی اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے کرداروں کی یہ سازش تھی کہ انہوں نے لوگوں کا جو اجتماع جمع ہو رہا تھا اس کو اور بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ وہ ایک طرف تو وہ بیانات دیتے تھے کہ پھر اشتعال انگیز باتیں کرتے تھے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے اشتعال انگیز باتیں آتی تھی اور آخر میں آ کے وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، گھٹنے ٹیک تو پھر آ کے تو مختلف قومی سلامتی کے اداروں۔ اچھا، اسی پہ آ جاتے ہیں راجہ کفیل صاحب، لیکن اب ان کی ڈائریکشن غلط ہوگی۔ ٹھیک ہے راجہ کفیل صاحب، یہ عوامی ایکشن کمیٹی جیسا کاشف امید صاحب نے بتایا، کہاں پر غلطی ہوئی اور کس نے غلطی، ریاست نے کہاں پہ غلطی کی اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کہاں پہ غلطی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حکومت سے غلطی یہ ہے کہ جب محترم انور الحق صاحب وزیر اعظم تھے اور جب یعنی آپ کو یاد ہے حکومت سے مراد اسٹیٹ میں یعنی مئی 2024 میں یعنی جب آزاد کشمیر بھر سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہیں اور اس لانگ مارچ کو مس ہینڈل کیا گیا یعنی وزیر اعظم صاحب کی ہٹ کی وجہ سے، اور جا کر اسٹیٹ کو یہ بلاخر اسٹیٹ کو جا کر سرنڈر کرنا پڑا اور آپ کو کوالہ پہ جا کر یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا کہ 3 پہ یعنی اس پہ بجلی ہو گئی اور 2000 پہ من آٹا ہوگا سمیت ساری چیزیں۔ اب ذرا وہ جو اس وقت جو حکومت پاکستان ہے یا جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، صدر اعظم زرداری، وزیر اعظم یعنی شہباز شریف سمیت جتنے بھی ذمہ دار لوگ تھے، ذرا انہوں نے کشمیریوں کے وسیع مفاد میں کشمیری کے ساتھ محبت کی وجہ سے انہوں نے سب چیزیں مان لی جو یعنی جو یہاں شدید ترین یعنی دباؤ کے بعد جو نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ معاملہ حل ہو گیا تو آپ کو یاد ہے کہ انور الحق صاحب نے 2-3 مہاجر وزراء کو دھمکی دی
کہ میں آپ کو جو خرق ہے آپ کو تو میں آپ کی آپ کی سیٹیں ختم کروں گا. یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ انور اللہ نے ان کو ایجنڈے کا کہا کہ آئندہ یہ بھی رکھو اور یہ سازشی یہ جو ذہن ہوتا ہے نا اس نے جان کر میں تو اس کی ذرا وہ نہیں ہے وزیر اعظم لیکن کیسے مرکزی پھر ایک دم انہوں نے شامل کر لیا. جب انہوں نے شامل کر لیا اور آپ کو یاد ہے کئی بار ہم نے اس سے پورا سال فریاد کرتے رہے کہ وزیر اعظم سہولت کاری کرے. وزیر اعظم صاحب نے یعنی دوگلی پالیسی ہے. اس کو جو فنڈ ہوتے ہیں شام کے اس کے لوگ آپ تو بعد میں اداروں نے اس کو چیک کیا کہ ہمارے بے شمار لوگ بیچ میں سہولت کاری کرتے تھے ان کے لیے پیسے دیتے تھے بے شمار ادارے لوگ ایسے جو یعنی مختلف جماعتیں جو کاروباری شخصیات تو اس کو اٹیچ کر کے تو انہوں نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا حکومت وزیر اعظم انور اللہ کی اس وقت انور اللہ نے پوری حکومت کو ان کی پیچھے لا کھڑا کر دیا. پھر اس میں ان کو تقویت مل گئی بس سارے کام آئندہ جو مسئلہ ہوگا ایکشن کمیٹی کے ذریعے حل ہوگا وزیر اعظم کا میں نہیں کروں گا. یعنی آپ نے ایکشن کمیٹی کو حکومت کی آشیرواد کی وجہ سے بلیک میلنگ اور ٹول بن گیا. یعنی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا ایکشن کمیٹی کو دیتے ہیں اور جا کر اس دیکھتے دیکھتے آپ کی ایکشن کمیٹی ایک طاقتور اب یہ جو 50 جانے گئے شہید ہوئے لوگ یعنی آگے آئے. آپ جب ہوا 25 سال یعنی 29 ستمبر کو جب دوبارہ مارچ ہوا 29 ستمبر کو دوبارہ مارچ ہوا تو اس میں جو مئی 24 میں غلطیاں ہوئی تھی تو یہ ستمبر 25 میں وہی غلطیاں دہرائی گئی اور یعنی جا کر سرنڈر کر دیا گیا دوبارہ اسی وزیر اعظم صاحب نے ایک اور تاریخی بلنڈر کیا. ابھی کیا کہتے ہیں کہ جب ابھی شروع ہوا ابھی والا اس میں جو موجودہ حالات ہوئے کہ اس میں جو ساری کی ساری جو غلطی تھی سارے معاملات تھے یہ ذمہ دار ایکشن کمیٹی حکومت نے وزیر اعظم کو فریاد کرتا رہا. اس نے درخواست کی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں ابھی یہ میرے پاس ہے آپ ہمارے پاس آئیں. ہماری آل پارٹیز والوں نے کہا آل پارٹی کانفرنس ہوئی اور وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی کہ وہ یہ آل پارٹی کانفرنس میں اور آزاد کشمیر ساری لیڈرشپ موجود ہے تو اس یہ مکر گئے ہم آزاد کی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس نے کہا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہی حکومت ہوگی انور اللہ کو ہوگا ہم پہنچے کہ مارچ آئیں گے تو ادھر فیلڈ مارشل صاحب آ کر مذاکرات کریں گے حکومت ختم ہو جائے گی بیچتے کیا ہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نکلیں گے بڑی تعداد لوگ نکلیں گے اور ایک دم آئیں گے اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے اور آ کر ہم کہیں گے اسمبلی ختم کرو ماضی سیٹیں ختم کرو ہمیں یہ نہیں چاہیے ایمرجنسی لگاتا وارا کر کے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا انہوں نے کہ بھائی حکومت اس ٹائم نہیں ہے محترم فیصل راٹھور کی حکومت ہے اور جو الیکشن نزدیک ہیں لہٰذا کوئی آپ کی بلیک میلنگ مانے گا. اور پھر جا کے کیا ہوا جب ان کو بتا دیا گیا تھا فیصل ممتاز راٹھور نے ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کو بتا دیا فاروق قادر صاحب نے بتا دیا شاہ غلام قادر صاحب نے بتا دیا سب نے بتا دیا کہ یار ابھی آپ بند گلی میں جائیں گے تو یہ آپ کے لیے خوفناک آپ کا نتائج ہوں گے پھر اس کو تاج بھگتنے پڑیں گے آپ کو. نہیں مانے یہ نہیں مانے بار کہتے نہیں مانے اور جب نہیں مانے تو لانگ مارچ تو آپ آج کیا کریں ابھی اب کیوں پھر ابھی ہم کیا کریں رینجرز آزاد کشمیر حکومتیں بلائی فوج آزاد کشمیر حکومتیں بلائی اور وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور مجبور ہو گئے کہ ان کی بار بلیک میلنگ نہیں ہو گئی. آل پارٹی کانفرنس ہو گیا آل پارٹی اسمبلی اجلاس ہو گیا اسمبلی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں آزاد کشمیر کی اسمبلی آزاد کے سپریم کورٹ نے سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی بلیک میلنگ کریں گے. اس کے بعد ابھی یہ کیوں انہوں نے کیوں یہ پراکسی سازش تھی نا یعنی سازش کش کا دیکھو نا سازش کش کا فیصلہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کا تھا نا بالکل نکلا. عوامی ایکشن کمیٹی کو 3-4 لوگوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا فیصلے 3-4 لوگ کرتے تھے نا ان کو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے اور عام لوگ باقی کا کوئی ایشو نہیں تھا. ابھی بھی دیکھیں آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا یہ احتجاج ناکام ہوا آپ سے یہ سستا آٹا اور یہ سستی بجلی ختم ہو جائے گی. میری ایک سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجروں جو آپ کے ٹیکسوں میں چھوٹ ہے یہ کل دوبارہ آپ کو لگ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی یہ جو جائیداد کی ٹرانسفر فیس ہیں یہ باقی چیزیں کم کی ہیں ہمارا احتجاج ناکام ہوا تو آپ کو یہ ساری الگ حکومت بار کہہ رہی ہے وفاقی حکومت ہے وفاقی وزراء نے کہا کہ جو سہولیات ہیں ہم ان کو ختم نہیں کریں گے. لیکن عجیب سی بات ہے کہ آج دیکھو کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ وہی کیا والا یہ راٹھور سے بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اگر آپ اس ٹائم آزاد کشمیر حالات دیکھیں کل دیکھیں ایک وہ دور تھا کہ ہم بھارت کے مظالم کے خلاف پوری دنیا میں کشمیری اور آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سمیت ہم جا کر مظاہرے کرتے تھے. آج الٹ ہو رہا ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ ایکشن کمیٹی اس کا جواب دے سکتی ہے کہ آپ کیوں نکلے ہیں بھائی جب آپ کو سپریم کورٹ کرے بڑی تعداد میں ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کی بات مانی ہے نا جب آپ کو آزاد کشمیر کی جماعتیں کریں گے یہ کم نہیں ہو سکتا
اسمبلی کرے نہیں ہو سکتے، پھر آپ نے ماننا کس کو ہے؟ آزاد کشمیر موجودہ نظام نہیں مانے گا تو آپ کس کو مانیں گے؟ تو پھر تو آپ طالبان ہو گئے نا، پھر تو آپ القاعدہ ہو گئے. دیکھیں آزاد کشمیر میں ایسے کسی گروہ کو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مزید اپنی اس طرح کے اقدامات کرے؟ تو آزاد کشمیر کدھر؟ آپ کو کون سا آئین ہوگا؟ اگر اس آئین کو بھی نہیں مانیں گے، اسمبلی کو بھی نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ نے کس کو ماننا ہے؟ تو لہٰذا اب بھی ان کے پاس ایک ہی وقت ہے، حکومت بار یہ کرے، اب کوئی آپشن نہیں اسوانی کا سرنڈر کر رہے ہیں. اب یہ سرنڈر ہوں گے، ایک دیکھو نا ابھی آپ ایسے جا ہی نہیں سکتے، ایک یہ سرنڈر کریں، وہاں اس کے بعد سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات کریں گے، ان کے ساتھ نرمی ہوگی، سرنڈر گرفتاریاں پیش کریں، مطلب گرفتاریاں ان کا چھوٹ ہو جائے گی نا، چھوٹ ہو جائے گی، حکومت دے گی نا یار، حکومت دے گی، حکومت اعلان کریں گے 4 بندوں کو چھوڑ کر، یہ 4 لوگ ہیں، اور یہی 4 آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو مرکزی حکومت یہ کریں کہ ان 4 بندوں کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ قتل عام کے ذمہ دار ہیں. ان 4 کے علاوہ جتنے بھی 14-15 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے دھرنوں پر، 20,000 جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کو نہیں چھڑا جائے گا. آئیں گے، آ کر بیٹھ کریں گے، جس کا کوئی مقدمہ ہے اور آگے ریاست اس کا حل کرے. اب یہی 4 لوگ جن کی بات چل رہی ہے تو یہ کیسے کہیں گے کہ جی ہمیں پکڑے جائیں؟ تو یہ تو اس لیے تو نہیں جا رہے ہیں نا، یہ تو ابھی ڈھال، اس کا خمیازہ کون دیکھو نا، ابھی یہ ڈھال بنا رہے ہیں. یہ جو 3-4 نوسرباز لوگ ہیں نا، انہوں نے جا کر یہ معصوم عورتوں کو لایا ہوا ہے، معصوم بچوں کو لایا ہوا ہے، آپ تماشا بنا کے رکھا. یہ نوسرباز لوگ ہیں، ان کے کو چیک بہرا ہے کوئی مقبول بٹ. اب میں نے سوشل میڈیا فوٹو دیکھا کہ شوکت نواز میر کو مقبول بٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آخر یہ 20,000 لوگوں کے یا 20 لاکھ لوگ ہیں. کس بات پہ ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب آپ نے کسی کو ماننا، آپ نے آپ کسی سسٹم، کسی قانون ضابطے کتابیں ہیں نا، کیا آپ آئین کتابیں نہیں ہیں راٹھور صاحب؟ کیا کوئی گروہ اٹھ کے بھائی میں عدلیہ کو نہیں مانتا ہوں، میں اسمبلی کو نہیں مانتا ہوں، میں حکومت، میں سیاسی جماعت کو نہیں مانتا، پھر آپ کس کو مانو گے؟ متبادل کیا نظام ہے؟ آپ نے کس ریاست کا قانون مانیں گے آپ لوگ؟ یہ جو آج جس پوزیشن میں ہماری سٹیٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کس کس کی غلطی ہے اور کہاں پہ غلطی کی گئی؟ کیا سٹیٹ اب سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، جس طرح برطانیہ میں یا دوسرے یورپی ممالک میں مظاہرے کشمیریوں کے ہو رہے ہیں، جس طرح دھرنے کی آپ کہہ لیں گے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ آج بھی لاک ڈاؤن پورے آزاد کشمیر میں اسی طرح ہے جس طرح 6 جون کے بعد تھا، کمی اس میں نہیں ہوئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر معاملات خوشخصوصی سے حل کرنے چاہیے؟ کیا یہ جو 4 لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے یا یہی موقف رکھنا چاہیے؟ راٹھور صاحب، میں نے آپ کو کہا نا کہ اسٹیٹ ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے. وہ خالی دلاسا ہی نہیں دیتی، وہ مار بھی سکتی ہے. مارنے سے مراد جان لینا نہیں ہے، مارنے سے مراد جان لینا نہیں ہے. جہاں پہ ہم یہ ڈیفینیشن دیں عام بندہ جی یہ قانون کا، جیسے راجہ کفیل صاحب کہتے ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے. ایک عام بندہ لے مین ہے، وہ اس ریاست سے روزگار مانگتا ہے، اس ریاست سے وسائل مانگتا ہے، اس سے انصاف مانگتا ہے، اس سے اچھی گورننس مانگتا ہے، تعلیم مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، واقع مانگتا ہے، یہ مانگتا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ یہ پنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں آتے ہیں. ہماری کچھ سڑکوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے یہاں میرٹ نہیں ہے. ہم نے یہ جو نظام ڈگوسلا بنایا ہوا تھا تو یہ ممبران اسمبلی اور وزراء کے میرون منت تھا کہ آپ ان کی منتیں کریں، لوگ ان کی سے سفارشیں کرائیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہی تھا. لوگ تنگ آ گئے. آزاد کشمیر کے لوگ باشعور تھے، پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے یہاں وسائل بھی تھے، اس لیے انہوں نے شعوری ایک جدوجہد کا آغاز کیا. کیا آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ جی آپ اپنے مطالبات میں آپ کون سا، دیکھیں نا آزاد کشمیر میں ایکٹ 74 نافذ ہے نا، یہ جتنے مطالبات ہیں یہ سارے اس ایکٹ 74 کے انڈر مطالبات ہیں. ہاں حکومت اور ریاست یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ والے جو مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح سے یہی کہا جاتا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عوام مطالبہ نہیں کر سکتے. عوام کیوں نہیں مطالبہ؟ نہیں، عوام مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن مطالبے کے لیے لوگوں کی زندگی اس میں پہلے اتنا بڑا مطالبہ زندگی کا مسئلہ تو نہیں ہے. ماجرین کی بات سنیں، انہوں نے بند مطلب بند کا نعرہ لگایا. وہ ہمیشہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے لگتا تھا. وہ یہ شہر کے راستے بند کر دیتے تھے، مرکزی راستے بند کر دیتے تھے، گورنمنٹ مجبور ہو جاتی تھی. یہی ہوتا تھا. 9 تاریخ نہیں آئی تھی، انہوں نے بند مطلب بند ابھی نہیں کیا تھا. 5 تاریخ کو کس نے بند مطلب بند کیا؟ ریاست نے کیا نا. ریاست نے فیصلہ لے لیا 4 جون کو کہ جی ہم نے ان کی مرمت کر رہی ہے، ہم نے ان کو احتجاج نہیں کرنے دینا. اس بار ہم نے سرنڈر نہیں کرنا، اس دفعہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا. مختصر تشریح یہ تھی کہ ہم نے الیکشن بھی کرانا ہے اور انہوں نے سرنڈر کرنا ہے. تب سے لے کے 31-32 دن سے ہم بیٹھے ہیں. ریاست اپنے مطالبے کے اوپر ہے.
دیکھیں نا وہاں جہاں پہ ہماری فورسز کے جوان 22 لوگ ایک حادثے میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے، وہ بھی اسی آپریشن کے دوران تھا نا۔ آپریشن کے دوران ہی تھا، اسی آپریشن کے لیے 4-5 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی، سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی ہوئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ 15-18 کے قریب شہری بھی شہید ہوئے، شہری بھی جو ہے وہ بھی شہید ہوئے۔ کتنا نقصان ہوا راٹھور صاحب؟ اور جن کا 40-45 اس لوگوں کا ہوا۔ تحریک کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا آسان ہے کہ جی یہ سارے شرپسند ہیں۔ شرپسند کدھر ہے سارے؟ دیکھیں ریاست کبھی کے بھی پاس نہیں یہ کہا آپشن کہ یہ ہوتی ہے۔ سارے شرپسند ہیں، ہمیشہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ کہا گیا نہیں، یا یہ- حکومت کی طرف میں سے راٹھور صاحب شرپسند کے آج ساتھ آپ کو بات یہ نہیں بتاؤں ہوگی۔ کہ آزاد کشمیر کے لوگ جس بات پہ ناراض ہیں، 100 کلومیٹر کا فاصلہ 1000 میں گیا، اس میں یقیناً صدا رحمان کی، خواجہ مہران کی اور کچھ اور لوگوں کی تقریروں کا وہاں پہ اس کی وجہ سے بھی ہوا، ایسی کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فوج مخالف تھی، جو ریاست مخالف جو ان کا بیانیہ تھا، اس کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے یا بھارت نواز کہہ سکتے ہیں، بیانیہ تو بھارت نواز ہی ہے چلے نا۔ بھارت نواز دیکھیں جی، ہم نے یہ الزام نہیں، میں نے کبھی اس الزام کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن جب امیت شاہ اپنی اسمبلی میں لوک سبھا کے اندر یہ بات کرے، جب اجیت ڈوول اپنی وزارت داخلہ کی پریس بریفنگ میں یہ بات کرے، پھر ہمیں کیوں صرف نظر کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو الزام نہیں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، ان کو کوئی کسی طرح سے بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ نہیں، اس میں یوٹیلائزیشن example کا دیتا ہوں۔ فائدہ کس کو ہوا؟ یہ جو- کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو اس یوٹیلائزیشن کا فائدہ ہو رہا دیکھیں ہے؟ نا انہیں تو راٹھور نقصان ہو رہا ہے۔ راٹھور صاحب، تو کیا وہ ان کا عوامی ایکشن نقصان کمیٹی کی اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ بھارت نوازی کا لیبل لگ رہا ہے ان کے دیکھیں اوپر؟ نا، اب بھارت تو اس کا فائدہ اسٹیٹ کو ہو رہا ہے یا ہم جیسے لوگوں کو ہو رہا ہے جو راٹھور پاکستان صاحب، کے میری بات مالکان ہیں سنیں، راٹھور کہ جی صاحب۔ دیکھیں یہ ثبوت مل گیا کہ جی یہ بھارت کی جو ہے نا نہیں، یہ سرپرستی میں ثبوت چل نہیں رہی ہوتے نا، ہے۔ یہ ثبوت ہے، ایک وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری سرپرستی میں یہ چل نہیں، رہی یہ ہے ثبوت تحریک۔ نہیں ہوتے راٹھور صاحب، ثبوت ہمیں کیا میں تو- بتاتا ہوں نا۔ دیکھیں نا، بھارت ہمیشہ سے ان ساری ایکٹیویٹیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جو یہاں پہ ایک نارمل پروٹیسٹ بھی ہو تو وہ آزاد کشمیر کی پولیس کو فوج بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ بھارت کا پروپیگنڈا کا طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ خوراک کی سپلائی بند کر دیں گے، آپ سون سے پولیس والوں کو بٹھا کے کہیں گے جی کشمیریوں کو کھانا پینا نہ جانے تو کھانا پینا یہ 10 راشن میں 12 بند- 15 میری ہزار بات لوگ سن لینا کھا رہے ہیں، راٹھور یہ صاحب۔ کھانا کہاں سے کھا رہے راٹھور ہیں؟ صاحب بات سن لینا، وہ انڈیا بھیج رہے ہیں کھانا۔ راٹھور صاحب بات سن لینا۔ جب آپ سون میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اولاڑ میں اس سے پہلے انٹری پوائنٹس کے اوپر پولیس کھڑی کر دیں گے، جب آپ کو اعلیٰ پولیس کھڑی کر دیں گے، جب آپ ٹائیں ڈلکوٹ کی روڈ بند کر کے یہ کہیں گے کہ جی یہ جو راشن جا رہا ہے راشن کے بغیر جاؤ، راشن کیا ہے؟ کسی نے اپنے ساتھ کوئی فروٹ لیا ہوا جی یہ بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ سر یہ تو میں ہمارا راٹھور صاحب- کلچر ہے نا، راٹھور پولیس صاحب کا کوئی کلچر culture ہے، نہیں ہے کوئی راٹھور پولیس صاحب۔ والا 10,000 20,000 میں لے کے assistant- ٹرک چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا وہ راٹھور- اسٹیٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ 10 بات 20,000 نہیں ہے لے کے ٹرک میری چھوڑو، بات سنیں 10 20,000 کے بغیر یہ نہ چھوڑو۔ اسٹیٹ ہے نا، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ نہیں، میں بنانا اسٹیٹ تو نہیں public ہے۔ کہتی کہ 10,000 روپیہ لے کے ٹرک چھوڑ دو۔ نہیں تو یہ مجھے پولیس کسی کی پابند ہے نا کسی کے آرڈر کی۔ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کوٹا اگر ساتھ بیٹھ کے کہتی ہے کہ کوئی گاڑی یہاں پہ نہیں جائے گی اور رات کو جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر گاڑی 20-20 لیکن 10,000 20,000 روپیہ روپے لے کے پولیس لے جا رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو؟ وہ بتا کے اس طرح لیکن کر رہے نفرت ہے کس وجہ سے پھیلتی ہیں، بتا کے نہیں کرتے۔ پولیس کس کی پابند ہے راٹھور صاحب؟ تنخواہ لیتی ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آیا کسی نے تو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ان پولیس والوں کو کہ وہ پنجاب پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ناکے پہ، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں؟ سر مجھے یہ میں کوئی بتائیں بندہ کہ خرید درے کے میں کوئی جو چیز لے جا رہا ہے کھانا کہ- 20,000 15,000 10,000 لوگوں کا کھانا جاتا ہے، لوگوں کی اپنی مینجمنٹ ہے نا راٹھور صاحب، یہ کیسے اپنی خرید کے لے management جاتے ہیں ہے؟ نا۔ کہاں سے آتا ہے؟ خرید کہاں کے سے لے جاتے خریدتے ہیں ہیں؟ نا۔ بازار بند، لاک ڈاؤن ہے، لوگوں نے اپنے عام بندے کو نہیں مل رہا راٹھور صاحب، لوگوں نے اپنے جو متبادل وے بنایا ہوا ہے نا، کشمیر اور پاکستان کی جو پٹی ہے یہ ایک بہت لمبی پٹی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے جا رہا ہے نا لیکن کھانا، میں یہ یہ تو کہہ رہا کہنا ہوں، یہ لیکن آپ نے مرکزی اشارات کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ نے ڈیزل اور پیٹرول لوگوں کا کیوں بند کر رکھا ہے ہم لوگوں کا؟ اور جب آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ میرپور ڈویژن کھلا ہے، مظفر آباد ڈویژن کھلا ہے، چلو پونچھ کا مسئلہ ہے راٹھور صاحب، جب آپ روز ٹی وی پہ چلاتے ہیں، جیو چلاتا ہے، اے آر وائی چلاتا ہے، پی ٹی وی چلاتا ہے، یہ سارے وہ بتا چینل یہ سکتے ہیں چلاتے نا۔ ہیں، جب یہ چینلوں پہ آپ یہ چلاتے ہیں کہ بالکل نارملائزیشن آ گئی، تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو ریلیف کھلے یار۔ بس لوگوں کو آج آپ کس دور میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، جن لوگوں نے ریاست کی خلاف ورزی کی، جن لوگوں کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جن لوگوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جس کا ریاست کو نقصان ہوا، ریاست کے بیانیے کو نقصان ہوا، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ لیکن آپ اجتماعی سزا کے بیانیے کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی نے بڑا اعلان کیا آج، وہ ذرا تفصیل بتا دے گا ناظرین۔ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب،
انہوں نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے ہفتہ 10 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسالت کی بہت سی کوششوں میں رہے. انہوں نے وفود بھی بھیجے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا ختم کریں گے تو میں دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں راولا کوٹ آ رہا ہوں, وہ راولا کوٹ نہیں جا سکی. پھر انہوں نے ان کو ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہوئی, ان کا ایک وفد گیا راولا کوٹ, تو وہ وفد واپس آیا اور پھر مولانا صاحب کو بھی انہوں نے ایکشن کمیٹی نے لکھ کے کچھ چیزیں دی ہوئی تھیں کہ یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے گورنمنٹ کے سامنے رکھی. ابھی تک وہ گورنمنٹ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی, بہت اچھی کوشش کی. پھر جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا, خیر سگالی دونوں طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کی طرف سے ہوئی کہ جی ہم اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے رول دیتے ہیں. دونوں پارٹیاں ایگری ہو گئی اور پھر وزیر اعظم پاکستان کو اپروچ کیا گیا کہ جی ہمیں اس معاملے میں ہمارے ساتھ ملا جائے تاکہ ہم اس کا کوئی راستہ نکالیں کو بات چیت کے ذریعے سے. تو پرائم منسٹر پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ملے. اب آج انہوں نے بلایا ہوا تھا قومی ایک مشاورتی اجلاس بلایا ہوا تھا اسلام آباد میں, جس میں اسلام آباد کے جو ان کے امیر اور سابق جو تھے رکن نیشنل اسمبلی میاں اسلم, ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس میں کچھ پاکستان کی قداور صحافتی بھی تھے, سیاسی لوگ بھی تھے, اس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے اندر آزاد کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کا حل نکالیں, نہیں ہے تو ہم ایک یہاں پہ بڑا عوامی جرگہ لے کے اسلام آباد سے ہم پھر کشمیر خود جائیں گے, پھر آپ ہمیں روک نہیں سکیں گے. انہوں نے بیسیکلی گورنمنٹ کو 3 دن کا وقت دیا. اچھا رجا کبیر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے سے یا ان کے اس اعلان کے بعد حکومت کیا کرے گی؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب 2 پہلو. ایک تو ادارہ حکومت کو, وفاقی حکومت و حکومت آزاد کشمیر ریاستی اداروں کو, یعنی پہلے دن ہی یا اس کے بعد جب یہ لوگ راولا کوٹ پہنچے تھے تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ اس کے یہ جو لوگ ہیں ابھی ان کی بات چیت ان کو دھرنا, پھر وہاں دھرنے کو جاری رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے. یعنی وہاں روز تقریریں ہوتی ہیں, روز آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور ایک تماشا بنا کر رکھ دیا گیا ہے. یعنی پورا آزاد کشمیر بند ہے, جیسے کاشف میر صاحب نے کہا کہ وہ چند ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے پورے پونچھ ڈویژن کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا. تو اس سے اور غلط فہمی پہ غلط فہمی, میرپور ڈویژن مظفرآباد ڈویژن تو غلط فہمی مفت میں مارے جا رہے ہیں. ہیں. تو لہٰذا ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو پھر یہاں بیٹھنے کیوں دیا گیا, اتنے دنوں سے 1 ماہ سے وہ کیوں بیٹھے ہیں. جو آپ نے اپنے سوالات اٹھائے تھے کہ بھائی یہ 10-12 ہزار لوگ ہیں, یہ صبح واش روم بھی جاتے ہوں گے, ناشتہ بھی کر رہے ہیں, دن کو کھانا بھی کھا رہے ہیں, رات کو کھانا بھی کھا رہے ہیں, یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ان کو مینیج کر رہا نا. آپ 500 بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں, کوئی ایک شخص کھلا سکتا ہے, کوئی ادارہ کھلا سکتا ہے, کوئی پرائیویٹ, چلو حکومت کے اداروں پاس نظام موجود ہوتا ہے, بھائی پکتا کہاں سے آتا ہے, آپ 10,000 بندوں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو اس نت پہ پہنچا ہوا ہے, تو یہ جو ذمہ دار لوگوں کو, تو اس کا فوری وہاں بہت بڑے ذہن موجود ہے, وہاں اسٹریٹجی پلانر موجود ہیں کہ آپ نے ایسے اس طرح کا بحران ہو, کہیں بھی ہے, کسی بھی جگہ پہ ہو, اس سے نپٹنا کیسے ہوتا ہے. کیا اس سے نپٹنے کی حکمت ہونی چاہیے تھی ان کے پاس. جب یہ نکلے تھے جس انہوں نے 4 جون کو یہ فیصلہ کیا تھا, تو ان کو جا کر چیزوں کو طے کرنا چاہیے تھا نا کہ آپ نے اگر یہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے, پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے کیسے. کل نہیں نکلیں دی انہوں نے نا, یعنی کل جو پروٹیسٹ ہوا پورے آزاد کشمیر سے جہاں لوگ نکل راولہ کو, یعنی میرپور سے نہیں پہنچ سکے نا, روک دیے گئے نا. تو لہٰذا آپ نے یہ پھر کیسے پلاننگ تھی آپ کی. یعنی آزاد کشمیر حکومت کہاں کھڑی تھی. ابھی بھی دیکھیں جیسے یعنی اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت نام کا کوئی چیز نہیں ہے. وہاں نہ تو وزراء ہیں, نہ ممبران اسمبلی ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء سارے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ آپ نے الیکشن مہم, الیکشن شیڈول جاری ہے, تو ابھی تو چیف الیکشن کمشنر کو پاس یہ اختیار ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آل پارٹی کانفرنس بولا ہے. وہاں ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے کہ آل پارٹی کانفرنس بلائے, اور پھر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے وہ مقامی لوگوں کو بلائیں کہ یار ہم الیکشن میں ہیں, لوگ اتحاد اور اتفاق کا یعنی مظاہرہ کریں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے ہیں, لیکن آپ ایک دوسرے کو الیکشن مہم چلانے سمیت بے شمار معاملہ آپ نے سب نظام کو مفروض کر کے رکھ دیا. یعنی تماشا بن گئی. یعنی جو ریاست ہے, حکومت ہے, وہاں جو سارے نیچے یعنی ادارے, جب کوئی بندہ جائے یعنی 2 پتھر رکھے تو سڑک جب بند کر دے, بس کیا سڑک بند ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں بیٹھ کے اس کا طے جاننا چاہیے تھا. آپ نے کیونکہ امن امان, ابھی آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, امن امان کی آ کر کوئی جائے, یعنی 3 بندے آئیں گے, آ کر سڑک پہ 2 پتھر رکھیں گے, بس سڑک بند ہو گئی ہے. یہ انتظامیہ کدھر ہے, پولیس کدھر ہے. میں اس میں ایک چیز اضافہ کروں گا. دیکھیں راٹھور صاحب, یہ جو ابھی کی جو کیفیت ہے نا, یہ جو آج جس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں 1 مہینہ بعد, اس میں ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ جب یہ ریاست نے طے کر لیا
4 जून को कि जी हमने ऑपरेशन करना है, हमें लोगों को गिरफ्तार करना है, जब वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी। कुछ चीज़ों में देखें ना रियासत कामयाब रही। अपना बयान हम शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी रियासत की एक बड़ी कामयाबी थी, रियासती इदारों की। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ लोगों के आपने वीडियो बयान भी देखे होंगे, आए ना, ताजर तंजीमों के, एक्शन कमेटी के, मुख्तलिफ और लोगों के बयान आते रहे कि जी हम अलग हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को कायल किया गया या उन लोगों से एनआरओ दिया गया कि जी आप निकल जाएं। इससे बहुत से लोग इससे निकले भी हैं। आपको फिर जब आपकी पहली पॉलिसी पूंछ के लेवल के ऊपर अगर कामयाब नहीं हुई तो फिर दूसरे लेवल पे आपको मुतबादल प्लान लेके आना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर में लोगों के साथ कल जिस तादाद में राठौर साहब लोग निकले, मैं तो चूँकि मकामी हूँ ना, जहाँ पे ये ईदगाह है, ये मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव पे है। हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे इस ग्राउंड के अंदर। अच्छा। जो लोग कल निकले हैं अपने घरों को ताले लगा के, खवातीन निकल आई हैं, वो क्या कोई दहशतगर्दों के पीछे निकली हैं? जिनको रियासत ने दहशतगर्द करार दिया, क्या उनके लिए निकली हैं? लोग अपने हुकूक के लिए निकले हैं। जिनको आप कहते हैं ना जी ये महाजन की सीटों को ख़त्म करने के लिए लोग निकले हैं, लोग महाजन की सीटों को ख़त्म करने के लिए नहीं निकले। लोग अपने बुनियादी राइट्स के लिए निकले हैं कि वो लोग जो उनको रिलीफ दे रहे थे, हाँ उनके अंदर अगर कुछ लोगों की गुफ्तगू आपको पसंद नहीं है तो उनको लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें ना। आपने उनके खिलाफ पहले से केसेस कर रखे हैं, आप इंतज़ार कर लें। रियासत के पास क्या ये मौका नहीं है कि जी आप इंतज़ार कर लें, उनको कॉल ऑफ कराने दें, उनके साथ बैठ के मायदा करें। और जिन लोगों के ऊपर आपने कलमार बनाए वो कौन से इस मुल्क से भाग सकते हैं, मुझे ये बताएं। वो कल अदालतों का सामना करेंगे ना, वो भी और हुकूमत भी। देखिए ये जो फैसला है ये अदालतों ने तय करना है ना कि किसने क्या जुर्म किया राठौर साहब। ये को मैं आप या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स खुद से तो नहीं ये तय करती ना। पूरे मुल्क के अंदर ये रुझान है कि इमरान खान के ऊपर 9 मई के केसेस बने तो आज अदालतों में इमरान खान फेस कर रहा है ना। तो ये जिन लोगों के ऊपर रालाकोट में या AJK में जिनको दहशतगर्द करार दिया गया, जिनको कालादम करार दिया गया, कल ये गिरफ्तार होंगे, कल ये अदालतों का सामना करेंगे ना राठौर साहब, ये किधर जाएंगे? और जिनके ID कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट ब्लॉक, जिनके अकाउंट्स ब्लॉक, जिनकी दुकानें बंद, जिनका कारोबार बंद, जिनके घरों में छापे, तो उन्होंने आखिर जाना है ना। आया ये धरना ख़त्म होगा वो मुज़ाकरात से हो या मार धाड़ से हो, तो कल उन्होंने रियासत का, रियासती अदालतों का सामना करना है ना। तो अदालतों का सामना करने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई सरेंडर नहीं होता। रियासत लोगों के साथ बातचीत करे, बातचीत करके तो इस मसले का जो फौरी है हल निकाले अगर इलेक्शन में जाना है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी पूरी जिम्मेदारी है कि हालात को नॉर्मलाइज न करने के लिए। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी और अमन अमा का मसला है, पुलिस और इंतज़ामिया वहाँ पे 4 लोग, जिस तरह से राजा कफील साहब कहते हैं कि रोड बंद कर देते हैं, तो फिर उसको जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? वो तो फिर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है ना। गवर्नमेंट के आगे उसके हथियार हैं। नहीं, फिर जब गवर्नमेंट उन्हें रोकने की कोशिश करती है पुलिस, ये फिर बड़ा जुल्म हो जाता है। ये भी तो है, ये भी तो हकीकत है। नहीं कहते हैं ना ये जुल्म। मैं कोटली जा रहा था, मेरा रास्ता चंद 8-10 लोग थे, उन्होंने रोका, उन्होंने सड़क बंद की हुई थी, मुझे घूम के बड़ा लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ा। अब वो ना तो वो अवामी एक्शन के अगर होते तो वो धरने में गए होते ना। मेरा क्या कसूर मिसाल के तौर पर, या मेरी तरह हजारों लोग वापस मोड़ दिए होंगे। ये सवाल आप कर रहे हैं, यही सवाल आज़ाद कश्मीर का एक आम मरीज पूछ रहा है कि भाई मैं सून से जा रहा हूं तो मुझे पुलिस वाला रोके पुलिस वाला रोक रहा है, वो ठीक है, स्टेट है। मुझे बताएं अवामी एक्शन कमेटी क्यों रोक रही है? उनके पास क्या, पुलिस के पास इख्तियार है। देखिए अवामी एक्शन कमेटी कौन है? अवामी जो रोकता है वो कहता है मैं अवामी एक्शन कमेटी हूँ जी। अवामी कोई ऐसा देखे ना मैकेनिज्म है कि कौन है कौन सी इशू? जैसे ना हम अभी आते हैं ना कि जो बुनियादी मसाइल थे पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को 3 पे बिजली यूनिट, हम कितनी बिजली पैदा करें राठौर साहब? नीलम जलम तो बंद हो गया हमारा, यानी सिर्फ हमारा मंगला है और यानी बाकी हमारे छोटे। तब पाकिस्तान में कितनी बिजली पैदा कर? 47,000 मेगावाट। KPK अगर हमारी ये 2,000 मेगावाट बिजली न हो तो क्या पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा? हम कहते हैं वो सारे कश्मीरियों को जी ज़रे मुबादला के तो हम ये नहीं होता, फारग हो जाएगा पाकिस्तान, बैंक खाली हो जाएंगे। तो जितने खारियाँ के ज़र मुबादला, जितने वहाँ से एक खारियाँ हैं ना, इतने पूरे आज़ाद कश्मीर के। तो यार ये जो हमने कश्मीरियों को जो मोहब्बत दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अदारों ने दी, यानी पाकिस्तान की सियासी पूरी रियासत है पाकिस्तान ने कश्मीरियों को हाथ पे उठाया रखा 78 सालों से। हम हो गए नाशुक्रे ना। फिर हमें कहते हो आप छोटे छोटे इशूज़, भाई हमें सब चीज़ें साढ़े, भाई ख़वातीन बच्चों को लेकर सड़कों पर क्यों आ रहे हो? भाई अगर कोई सेहत का इशू है, कोई स्कूल का, यार हमारे तालीमी इदारे, हमारे सेहत के इदारे पाकिस्तान के 4 सूबों से ज़्यादा बेहतर हैं।
آپ سندھ میں جائیں نا کہیں نا, آپ بلوچستان میں جائیں نا, آزاد کشمیر جی بھی اسی ایریے میں ہے نا. آپ جائیں نا اندرون سندھ جا کر وہاں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. آپ جائیں نا بلوچستان میں, ادھر یا پنجاب میں جائیں, KPK میں جائیں, کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا لیول اسٹینڈرڈ ہے. میں کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بتائیں جو آزاد کشمیر کچے مکان ہوں, لوگوں کے پکے مکان آتا ہے نا یار. یہ ساری چیزیں ہم کہنے جی بنی ہم تو بالکل جی کوئی 18ویں صدی میں رہتے ہیں جی, ہمارے حقوق غصب کر کے پاکستان. تو لہٰذا یہ ایک لوگوں کی معصوم ذہنیت کے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. چند لوگ ہیں انہوں نے پوری اس تحریک کو ہائجا کر کے ابھی یہ جو عوامی حقوق کی تحریک کو پاکستان مخالف تحریک میں بدل دیا ہے, اور سارے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ تو حکومت کا فیلئر ہے, حکومت آزاد کشمیر کا فیلئر ہے. آزاد کشمیر سیاسی جوانوں کا, آزاد کشمیر کے سیاسی جماعتوں کا, لوگوں کا یہ عوام کے سامنے آئی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں آ رہے. بھائی الیکشن ہے, آئیں آ کر مقدمہ پیش کریں. اچھا اب ہم آتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف. آج پولنگ کے جو مراحل ہیں وہ تقریباً سوائے پولنگ ڈے کے باقی تمام جو انتخابی مراحل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. حتمی لسٹ بھی آ چکی ہے, انتخابی نشان بھی الاٹ ہو چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا سیاسی ماحول نہیں بن سکا. گو کہ پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں بغاوت ہوئی ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. رفیق نیر صاحب جو وزیر اطلاعات تھے انہوں نے آج استعفیٰ دیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ بغاوت ہوئی ہے. یہ اس پہ کیا اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر سب سے یعنی بڑا آپ یہ ہے کہ سب سے بڑی خبر ہے کہ جو ڈوڈیال, ظاہر آپ کو پتا ہے ڈوڈیال میں مسلم لیگ نون نے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ جاری کی ہے, اظہر صادق صاحب کو, جس نے ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی. یعنی جس نے اس پورے پروسیس میں نہ تو نون لیگ میں شامل ہوا تھا نہ ہے اس نے نون لیگ کی ٹکٹ. اس پہ ہم آتے ہیں, اگلا سوال میرا اسی ڈوڈیال کو چھوڑ کے ابھی کیا وہاں سے اظہر صادق, وہاں پر مسعود خالد صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور الزام لگایا کہ 75 کروڑ پہ لیے گئے ہیں نون لیگ کی مرسی لیڈرشپ پہ. انہوں نے آزاد کشمیر والوں الزام نہیں لگایا. مسعود خالد صاحب کا یہ تھا کہ مسلم نون کی جو مرسی قیادت ہے ان کے پاس اطلاع ہے, میاں نواز شریف ہیں اور لوگ نام لیا. نہیں, اس نے کہا کہ انگلینڈ سودا انگلینڈ میں ہوا, انگلینڈ نے بے شمار لوگ بیچ میں سہولت کری ہے. تو اس نے کہا کہ 75 کروڑ میں سودا کیا گیا ڈوڈیال کا ٹکٹ کا, اور یہ تو مسلم نون کی مرسی قیادت. 75 کروڑ میں ڈوڈیال کا ٹکٹ ورتھ کرتا ہے؟ 75 کروڑ سے زیادہ ہو سکتا ہے کیا ایشو ہے؟ 75 کو تھوڑے سے پیسے ہیں نا. اظہر صادق صاحب کے لیے ان کے لوگوں نے 75 ارب روپیہ دے سکتے ہیں. کروڑ کیا ہوتا ہے راٹھور صاحب؟ یعنی ٹکٹ اتنا میٹر کرتا ہے نون لیگ کا؟ بس ان کی انا آ گئی, انا پہ انہوں نے آگے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے ٹکٹ لینا ہے. اظہر صادق صاحب کو جو انگلینڈ میں ان کے لوگ ہیں, یعنی اظہر صادق صاحب کا پورا سسٹم جو انگلینڈ میں ہے ان لوگوں نے مینیج کیا ہے نون لیگ کی قیادت کو. یہ مسعود خالد صاحب اور وہاں دوسرے شعیب عبد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ پورا اطلاع ہے, ان کے پاس خبر ہے. کوئی شواہد پیش کیے گئے صرف الزام؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ اتنے پیسے دیے گئے, اور اس کی وجہ سے اس نے کہا یہ پارلیمانی بورڈ کے پہلے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ 2 حلقوں میں نے آپ نے نہیں کرنا, ایک ڈوڈیال دوسرا لچھڑاٹ, کہ یہ 2 حلقے مجھے نون لیگ کے ذمہ دار کے پہلے اجلاس میں کہا ان 2 حلقوں کو آپ نے الگ رکھنا ہے, تو باقی آ جائیں آپ. تو میرے کو آج سے 2 مہینے پہلے یہ تھا نا کہ ہم نے اس کو دینا ہے. لچھڑاٹ کیا جو شہزاد صاحب نے بھی تو 2 حلقوں کا, یعنی مجھے ایک ذمہ دار بندے نے کہا 2 حلقے, پہلے دن میاں صاحب نے کہا تھا 2 حلقے آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا 2 حلقے آپ نے ٹچ نہیں کرنے, ایک ڈوڈیال اور دوسرا لچھڑاٹ. اچھا اس سے کیا یعنی کہ جو بغاوت ہوئی ہے دیکھیں ابھی کیا دیکھو دونوں جماعتوں میں ایک تو کیا یعنی ڈوڈیال میں ہوا تھا ظاہر, ابھی جو اظہر صادق صاحب اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود ان کے لیے بہت مشکل ہے. ابھی یہ مت ہے کھوئی راٹا میں ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کا یعنی مضبوط گڑھ ہے, اور وہاں یہ یعنی جب یہ آپس میں رفیق نیر صاحب نے یہ گارنٹی دی تھی کہ جو بھی فیصلہ کرے گی پارٹی پورا, یعنی رفیق نیر صاحب نے کہا تھا جب ان کی پچھلی دفعہ یہ آئے, یہ جب عدم اعتماد کے دوران, عدم اعتماد سے پہلے یہ آ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, یعنی انور اللہ کے خلاف عدم اعتماد تحریک سے پہلے آ کر یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور ان کے درمیان جو گرانٹ تھا صلح صفائی کرانے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک انہوں نے کمیٹی بنائی کہ 3-4 رکنی کی ایک یعنی جرگہ ہوگا کہ جو اس ٹکٹ کا فیصلہ کرے گا. تو زیادتی طے کی جرگے والوں نے کہ ان کو فیصلہ صادر کریں, انہوں نے عوام کو رکھا 3-4 مہینے, صبح دوپہر شام کو کر کے, تو انہوں نے ان میں سے اتفاق رائے نہیں کیا. تو لہٰذا انہوں نے جا کر جب ولید انقلابی کو ٹکٹ جاری کیا تو وہاں جو یعنی رفیق نیر صاحب کا گروپ ہے, لیکن میں آج ان کا پڑھ رہا تھا کل ہے کہ ان کے سارے جو ان کے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر رفیق نیر کے ساتھ ہیں 6 ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہیں, ہاں مرکزی نائب صدر یعنی جو قیوم قمر صاحب
وہ اور پلس بڑے بڑے یعنی جو کھویراٹا کے جو کت کاٹ کے لوگ تھے گجر برادری کے وہاں جو پیپلز پارٹی کے وہ سارے کے سارے یعنی ولید سے الگ ہو کر شامل ہو گئے. مشتاق گورسی صاحب سارے آ گئے. ابھی آتے ہیں کہ سیم اسی طرح کے سمے میں یعنی میں دیکھ رہا تھا کھویراٹا میں انصر عبدالی صاحب کو بھی جو ابھی استحکام پاکستان میں آئے ان کو بھی ایک یعنی کوئی 12-14 سینئر لوگوں کی ایک میں نے یعنی ابھی یعنی الجھتے کی ان کو بھی لوگوں نے چھوڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لیا ہے. کام بھی جو انصر عبدالی صاحب نے IPP کے فیصلے کی وجہ اس کے بعد اس کے بعد سے ہمیں ذرا یہ کل پتہ لگا ڈیٹیل سے کہ اب ان کو یعنی کس مشکلات ہے. آ جاتے ہیں کہ سب سے بڑی یہ ہوا کہ جو بلوچ حلقہ ہے بلوچ حلقے پاکستان پیپلز پارٹی کے یعنی 2 روز قبل یعنی جو مطلب فہیم ربانی صاحب ہیں ان کا حلقہ ہے یہ بلوچ اور یعنی آپیوں کے پیپلز پارٹی کا مضبوط یعنی حلقہ تھا کہ اس میں جیت مطلب یقینی تھی ان کی. اور یعنی 2-3 روز پہلے ان کے عنایت اللہ عرف صاحب ان کے بہت یعنی قریب 3 ساتھی تھے اس کا فہیم ربانی وہ ان کو چھوڑ کے چلے گی استحکام پاکستان پارٹی میں. تو آج ایک بڑا سیاسی گھرانہ بڑا ایک یعنی وہ جو ملک جب باسط شریف اعوان یعنی ہاں یعنی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور خاصی یہ مضبوط لوگ ہیں برادری کے حوالے سے ان کی بہت بڑی ووٹ بینک ہے یعنی ہاں ان کی برادری کا بڑا ووٹ بینک ہے ایوان برادری کا. اور یہ تقریباً 35 یعنی یہ ملک طفیل صاحب کے بعد سے ابھی تک ان کی برادری کو کسی بڑی جماعت نے ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ آس امید تھی کہ جو ملک باسط شریف ہے ان کو پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی. اور یعنی جب یہ شامل ہوئے تھے تو ان کا یہ تھا فریال تالپور نے اور یعنی چودھری ریاض صاحب نے ان کو بالکل یعنی گارنٹی دے کر لایا تھا کہ ٹکٹ آپ کا ہے اور ہم کسی صورت. لیکن اس کے بعد فہیم ربانی شامل ہوئے یعنی جب ان کی شامل ہو گئے تھے گارنٹی بیچ میں آ گئی تھی. آج انہوں نے اسلام آباد پریس کانفرنس کر کے سنگین الزامات لگائے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا. اور یعنی باسط ایوان نے اعلان کیا کہ وہ آزاد اس نے کہا ہم آزاد لڑیں گے الیکشن. اور یعنی اس میں 208 آزاد لڑنے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا فہیم ربانی کو ہوگا کیونکہ یہ ملک برادری کے ووٹ یہ جو ملک برادری کے لوگ تھے نا تو یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لیکن ان کی خاصی اگر یہ گٹھے ہوتے ہیں نا جب ابھی جو آج کل جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں یا جو موجودہ یعنی سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ یعنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑے جو حالات ہیں یعنی حالات سیاسی جماعتوں کے لیے مہم چلانا مشکل ہو رہا ہے. 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے 3 امیدوار ایک ہی برادری سے ہیں. یعنی آپ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی کا بھی ایک ہی برادری سے پاکستان مسلم نون کا بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک ہی برادری سے. تو لہٰذا یہ جو ایوان قبیلہ ہے یہ حلقہ بلوچ کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ یہ اس موجودہ حالات واقعہ سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر یہ اچھا کھیل سکے کیونکہ سیاست پورا کھیل ہے نا اگر یہ بر وقت کھیل سکے پولیس اسٹیشن یعنی پولیس اسکیم اچھی کر کے بنا سکے پولیس اسٹیشن پر یعنی لوگوں کو ووٹ ایشو ہوتا ہے لوگوں کو ووٹ دلانا اگر ووٹ پول کرنے میں کامیاب ہو تو یہ بہترین موقع ہے اس ایوان برادری کے لوگوں کے لیے یہ اس میں سے آپ سرجہ کر سکتے. لیکن سب سے اہم بات یہ دیکھیں نا بستی باغ میں دیکھیں وہاں ایشوز ہیں مسلم نون کو ایشوز ہیں اس طرح کے ساتھ یعنی مطلب شرقی باغ میں مسلم نون کو ایشو ہیں درکوٹ میں مسلم نون کو ایشوز ہیں. اس طرح کو کہ مسلم نون اس کو حکومت بنانا چاہ رہے لیکن ہر حلقے میں ان کو اس میں مطلب کھاوڑا میں دیکھیں کہ مظہر قیوم صاحب مطلب راجہ قیوم صاحب کے بیٹے انہوں نے الگ ہو گئے مسلم نون سے الگ ہو گئے. تو یہ الگ اس طرح مطلب وہ دیکھیں کوٹلہ سے ابھی شامل ہوئے تھے مسلم نون نے سردار تبارک صاحب وہ الگ ہو گئے. تو لہٰذا مسلم نون کے لیے اس طرح پیپلز پارٹی کے لیے یعنی 8-10 ایسے حلقے ہیں جہاں مسلم نون کو سخت مشکلات ہیں. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو 8-10 حلقوں میں اس یعنی استحکام پاکستان پارٹی اور یعنی زیادہ بہت سے حلقوں میں آزاد امیدوار سخت مشکلات پیدا کر رہے ہیں سر. اچھا کاشف امیر صاحب آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اب سیاسی صورتحال کس ڈگر کی طرف جا رہی ہے؟ کیا کوئی آزاد امیدوار ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان سیاسی 3 جماعتوں سے بڑھ کر ووٹ لے کر سیٹ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ماحول الیکشن کمپین والا بھی نہیں ہے اور ووٹ ڈلوانے والا بھی نہیں ہے. کسی بھی جگہ پہ اتنا اوپن انوائرمنٹ نہیں ہے نہ مظفرآباد ڈویژن میں اور نہ میرپور ڈویژن میں. لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لگے ہوئے ہیں. جب سیاسی لوگ جاتے ہیں اوپن کو جلسہ کرتے ہیں برادریوں میں چھپ چھپ کے ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کو نہیں اوپنلی کہیں بھی جاتے ہیں لوگ روک کے پوچھتے ہیں ڈیزل کدھر ہے پیٹرول کدھر ہے آٹا کدھر ہے چاول کدھر ہے لوگ سوال کرتے ہیں. تو وہ جو مین اسٹریم پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوئی ہے. جو نمایاں لوگ ہیں جو آزاد امیدوار ہیں یہ ایک اچھی آپشن ہے استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں ان لوگوں کی جن کے پاس 2, 2.5, 3 ہزار 4 ہزار ووٹ بینک تھا. اور آپ 90% استحکام پارٹی کی ٹکٹ دیکھیں تو وہ ایسے ہی ہیں. میرا خیال ہے کوئی 3-4 لوگ ہیں سدات تنویر الیاس ایک میرا نثار عبدالی صاحب ہیں ملک یوسف ایک الیکٹیبل ہیں ملک یوسف اچھے کینڈیڈیٹ ہیں علی شان سونی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں سدات تبارک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. کچھ 4-5-6 لوگ 6-7 لوگ ہیں 6-7 لوگ ہیں کہ جو
کہیں باقی 1000-2000 والی ٹیم ہے, باقی ساری 1000-2000 والی وہ بھرتی ہے. اچھا 1000-2000 والی یہ جو بھرتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے ادھر کیوں آئی ہے؟ اچھا یہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے دعوے بڑے ہوتے ہیں. میں فار ایگزامپل ابھی آپ رائے کفیل صاحب نے ذکر کیا ملک باسط ایوان کا. ملک باسط ایوان نے جو پچھلا الیکشن لڑا اس میں کوئی 250-300 ووٹ لیے تھے, ٹوٹل 250-300 ووٹ تھے, لیکن ان کا دعویٰ تھا میرے ساتھ پیچھے کو 32,000 کی برادری کھڑی ہے. آزاد کشمیر کے یہاں آزاد کشمیر میں برادریوں کا ووٹ بینک وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ پچھلے 40 بڑا سال لیڈر ہو, جہاں بڑا لیڈر ہو, جہاں پہ وہ اس کو کوئی لیگیسی کو لے کے کوئی چل رہا ہو. مثال کے طور پہ سردار ابراہیم صاحب کی جو فیملی ہے ان کو آج بھی راولا کوٹ کے اندر ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے, وہ کچھ کریں یا نہ کریں. ان کے پیچھے 18-20-22 ہزار کا ووٹ ان کے مقابلے میں کوئی آئے گا سودن برادری کا تو وہ 2-4 ہزار ووٹ سے زیادہ نہیں لے سکے. لیکن وہ اس طرح سے کمپٹیشن میں اس کو جانے میں ٹائم لگے گا. اسی طرح سے سردار قیوم صاحب خان صاحب کی لیگیسی ہے کہ سردار عتیق صاحب اب تک وہاں پہ جیتتے آ رہے ہیں, اور اب بھی جو حالات بنے ہیں تو اس میں بھی وہ مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو آزاد امیدوار ہیں, میرا خیال ہے کہ آزاد امیدوار ایک نمایاں آزاد امیدوار ایک خواجہ طارق سعید کے علاوہ شاید کوئی نہیں ہے کہ جو الیکشن جیتنے میں یا 19-20 کا 18-20 کا جس کا فرق ہو. باقی سارے آزاد لوگ تقریباً جتنے تھے تو وہ سارے پارک ہو گئے آئی پی پی کے اندر. اب یہ ایک اچھا سائن بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے, نون لیگ کی بنے, کولیشن میں بنے, آئی پی پی الٹیمیٹلی حکومت کا حصہ ہوگی. علیم خان صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا. اور دوسرا ایک یہ بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ جو بھی کوئی گورنمنٹ بنائے گا اس کو کم سے کم یہ آزاد والے جو 30-32-35 جو لوگ ہیں یہ اس کو تنگ نہیں کر سکیں گے کہ جی ہمارا اتنا بڑا کلیم تھا. مثال کے طور پہ جو لوگ نون لیگ سے ناراض ہو کے تو جنہوں نے ٹکٹ لیا یا پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کے ٹکٹ لیا ہے نا, جب ان میں سے کوئی گورنمنٹ کل بنائے گا تو یہ جا کے دعوے دار ہوتے ہیں نا کہ جی ہم نے آپ کے لیے حلقہ چھوڑا تھا, ہم نے آپ کے امیدوار کو سپورٹ کیا تھا, ہم نے بڑی قربانی دی تھی. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے سیاست کے اندر اگر انتخابات ہوں. لیکن آزاد کشمیر میں وہ جو ہمارے ایک دوست ہیں مشتاق ڈار صاحب چکار سے, انہوں نے پوسٹ بڑی دلچسپ کری. انہوں نے کہا جی میں نے ٹکٹ اپنا الماری میں رکھ دیا چونکہ ماحول نہیں ہے. تو پریکٹیکلی آزاد کشمیر میں ماحول نہیں ہے, اور آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول اب بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ آپ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کو آزاد کشمیر میں جانے دیں, آپ خوراک رسول رسائی کو جانے دیں, آپ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بحال جائے کریں. گا. میری بات سنیں, جب یہ 800-850 امیدوار سوشل میڈیا پہ اپنی کمپین چلائیں گے تو روز اگر ایک امیدوار کی 10 پوسٹیں چلتی ہیں تو عوامی ایکشن کمیٹی کی پوسٹیں گم ہو جائیں گی. لیکن اس میں یہ خطرہ یہ بھی ہے باؤ الیکشن کا ہوگا. جس طرح سے آزاد کشمیر میں لوگ پڑھ رہے ہیں امیدواروں کو, تو سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک طور پر میں مثال دیتا ہوں 20 ویڈیو آئے کہ اگر کوٹلی سٹی سے فاتح محمود کیانی پوسٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے 10 لوگ کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو ان کے 20 کمنٹ کی بات ہی نہیں ہے. میں ایک بات واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں راٹھور صاحب. سر میں یہ کہہ رہا ہوں واقعات اور حادثات. مجھے یہ بتائیں جب چوئی یاسین اپنا قافلہ لے کر جائیں گے چڑوئی میں کسی جگہ پہ, کون ان کو روکنے کی ہمت کرے گا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا نمایاں لوگ ہیں نا, 6-8 لوگ ہیں کہ جن کو سدا تنویر الیاس کا قافلہ لے کے چلتے ہیں. ایون کہ فاروق ادر صاحب کے پاس بھی اپنا اچھا خاصا. ہاں لیکن مطلب کتنا روکیں گے؟ دیکھیں نا جب آپ 4 لوگوں کی ایگزامپل دے کے تو باقی 800 امیدوار ہیں. نہیں دیکھیں الیکشن تو پھر بھی ہو رہے ہیں نا, کمپینیں پھر بھی چل رہی ہیں, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. بات ہے صرف انٹرنیٹ کی, نہیں بات انٹرنیٹ کی ہے. اگر انٹرنیٹ کھول دیا جائے گا تو سوشل میڈیا پہ الیکشن کمپین چلے گی. وہ الیکشن کمپین جب مہم چلے گی 800-850 امیدواروں کی تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانیے کو متاثر کرے گی. آپ کی بات درست ہے, لیکن خالی انٹرنیٹ کھولنے سے ہی مسئلے نہیں حل ہوں گے, مسئلے بڑھیں گے. جب آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راولا کوٹ کے اندر جو دھرنے لگے ہیں 5, آپ بیٹھ کے بات کریں, اس سولیوشن نکالیں, وہ دھرنے ختم ہوں. آپ اس کے بعد یہ سارے راستے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں, ساری سیاسی باتوں کو سارے امیدواروں کو پھر لوگوں میں جانے دیں. یہ ناراضگی ختم ہو جائیں گی نا, یہ دھرنے ختم ہوں گے تو اس کے مطلب چیزیں نارمل ہو جائیں گی نا. آپ کو 15 دن کی بھی کمپین مل جاتی ہے سیاسی باتوں کو امیدواروں کو, تو وہ اس کے اندر لوگوں میں جائیں گے. لیکن جب آپ کے یہاں راشن نہیں ہے, جب آپ کے یہاں پیٹرول ڈیزل نہیں ہے موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے, گاڑی میں ڈالنے کے لیے, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے, سر یہ تو ٹھیک پھر ہے, آپ یہ کیسے آپ کمپین میں کیا جا کہہ رہے سکتے ہیں؟ ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جب پیٹرول نہیں ہے, راشن نہیں ہے, تو یہ 15-20 ہزار لوگوں کا کھانا کون سی گاڑیوں میں جاتا ہے؟ وہ پیٹرول انڈیا سے آتا ہے. یہ بتائیں, کوئی انڈیا سے نہیں جاتا. نہیں کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان سے ہی آتا ہے نا, کوٹلی سے جاتا ہے, آپ کے شہر سے جاتا ہے. تو کون لے کے جاتا ہے اسے؟ آنے کون دیتا ہے اس کو؟ کیا وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں؟ قانون راشن کو کیوں روکے گا کوئی؟ آپ کہتے ہیں نا روکتے ہیں جی راشن, ادھر پنجاب کی حدود سے اے جے کے میں روکتے ہیں نا, رکاوٹیں ڈالتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. راٹھور صاحب دیکھیں جو جا رہا ہے نا, مثال کے طور پہ کوٹلی کے کچھ راستوں سے
जो राशन तो जा रहा है ना छोटी गाड़ी एक दिन जा सकता है ना, दूसरे दिन जा सकता है, अगर इंतजाम रोका हुआ तो फिर क्यों जाने देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि तो इंतजामिया जाने दे रही है तो जा रहा है, मेरा मतलब ये है कि ये अवामी एक्शन देखिए ना मुश्किल डाल के जाने दिया जा रहा है ना, मैं ये जा तो रहा है ना, यानी कि उस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि जी खाना बंद, पानी बंद है ना, वो चीज सर फिर कैसे जा रहा है जी? फिर देखिए ना उधर जा भी रहा है 20-20 लोग रिश्वत दे के 15,000 बंदा खाना का खाना रोज खाता है जी, 1500 तो फिर भी पानी पीने का आखिर जा रहा है, मिनरल वाटर ये सर उधर काजू जा रहे हैं, वहाँ पे पिस्ते जा रहे हैं, वहाँ पे बादाम जा रहे हैं, ये जो स्टेज के ऊपर लोग राठौर साहब कमाल करते हैं सर वहाँ के एरिया सर राठौर साहब ये दरेक चक चैड़ में उस जगह आज आपका एरिया नहीं रहा, आज पूरे कश्मीर का एरिया वो बन गया ना वहाँ पे आजाद कश्मीर के हर जिले का। आपकी कोटली के महल्ले से मैं तो नहीं वाकिफ ना, मैं तो वाकिफ नहीं हूँ कोटली के राउंड अबाउट से, मैं वाकिफ नहीं हूँ। इसी तरह से रावला कोट के राउंड अबाउट से जिस एरिया में आप उस तरह से वाकिफ नहीं जी बिल्कुल। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने अपने लिए राशन का जब इंतजाम किया, कोई जाके जीरा से सर कोई 10 बंदू का राशन, को 100 बंदू का राशन नहीं है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। वहाँ पे रजाकार लोग ऐसे हैं कि जैसे ही ये शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आके तोड़े भर के वहाँ पे भर लिए, गोदाम भर लिए, वहाँ एक दिन का राशन हो सकता है, सारे मिलके तोड़े भर लिए के 15,000 लोगों को आप जम्मू कश्मीर की एक पूरी टीम लेके ना आप मेरे साथ चले रावला कोट। अच्छा 11 तारीख को हम चलते हैं 10 को रावला कोट, राजा कफील साहब आप और मैं चलते हैं, अपनी टीम को ले चलते हैं, हम जाके वहाँ पे फाइंड करते हैं, हम मिजारी यकजहती करें उनके साथ। हम ये कह रहे हैं हम तहकीकात साफी है ना जी, हम जाते हैं वहाँ पे मौका मुलाहिजा देखने के लिए, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद है, हमें पल पल की खबर दे रहे तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ना नुमाइंदों से पूछे वो भी परेशान है कि कौन से आ रहा है। देखिए नेटवर्क मौजूद है, ये जो वो वहाँ पे जो उनकी मैनेजमेंट है राठौर साहब वो आउट क्लास मैनेजमेंट है। ये कैसे हुई? गडियाल से राशन जा रहा है, महीने से कैसे मीरपुर से जा रहा है, लोग मोटरसाइकिलों पे लेके जा रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों की 150 मोटरसाइकिल लाइन लगाता है राठौर साहब। सर तो उसको इंतजामिया क्यों नहीं रोती? डडियाल से जाता है, कितने पगडंडियों से किधर रोकेगी इंतजामिया, मुझे ये बताएं। एक दिन जा सकते हैं मिर्सा ना, दूसरे तीसरे दिन ये ठीक है, अच्छी बात है, हम तो नहीं कहते कि कोई भूखा या प्यासा मरे, खाना जाए उनके पास, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये इंतजामिया की आशीर्वाद से जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि पुंछ के कमिश्नर को, पुंछ के राठौर साहब आखिर में ये मुतालबा भी करते हैं कि ये सोन से, टाइन डलकोट से, ओलाड से और दीगर जो मरकजी शहरात हैं इनसे खुराक की सप्लाई जानी चाहिए। हम तो कहते पूरे सोन से भी जानी चाहिए, कोआला से भी जानी चाहिए, मंगला से भी जानी चाहिए, हर तरफ से, ओलाड से भी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया काशिफ मीर साहब, बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। ये था आज का प्रोग्राम नाजरीन। आज हमने बात की अवामी एक्शन कमेटी के धरने को, आज हमने ज़्यादा वक्त दिया क्योंकि आज सूरत-ए-हाल ऐसी होती जा रही है कि इंसानी अलमिया बनने जा रहा है। हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश यही है, हमारा जो हमारी तजवीज़ है वो यही है कि दोनों जो फरीक है, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है, दोनों अपने मौक़िफ़ से जहाँ पे वो डट गए थोड़ा थोड़ा पीछे हटे, कोई दरमियानी रास्ता निकालें ताकि ये जो सूरत-ए-हाल है ये ख़त्म हो सके। पाकिस्तान और कश्मीर का लाजवाल रिश्ता है। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा जो स्टेज पे तकरीरें करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी ये कहते नज़र आए, उनकी हमने पोस्टें देखी हैं कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। मौजूदा हालात में ये पैदा हो चुका है जो माहौल, उसको ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।